تربیت نہیں دی. معصوم فرماتے ہیں جب مؤذن اذان میں پکارے نا حی علی الصلاۃ تو یہ نہ سمجھو کہ مجھے مؤذن بلا رہا ہے، یہ یقین کرو تمہیں خدا بلا رہا ہے. خدا لبیک کہو، فوراً لبیک کرو. عزت دینا کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی مثال کے ساتھ سمجھیں. عزت دینا یہ ہوتا ہے. اب میں ایک عرصے سے یہاں آ رہا ہوں، ویسے مجھے 25 سال ہو گئے چوک قریشی آتے ہوئے. یہ تیسرا عشرہ ہے یا وہ 2 سال سے عشرہ شروع ہوا ہے. میاں صاحب کے ہاں میں 25 سال سے آ رہا ہوں. 3-4 عشرے بھی میں نے چوک قریشی میں پڑھے، بعض لوگوں کو یاد ہے. تو میرا ایک بڑا تعلق ہے میاں برادران کے ساتھ بھی تعلق ہے. فرض کیجیے مجھے میاں صاحب نے بلایا اپنے بیٹے کی شادی میں. میں جب لاہور سے چلا اور میرے ساتھ ٹیلی فون کا رابطہ تھا ان کا، لمحہ بے لمحہ میری خبر رہے تھے، مولانا کہاں پہنچے، مولانا آپ کہاں پہنچے، مولانا آپ کہاں پہنچے. میں نے کہا کہ اب میں وہ مظفر گڑھ کراس کر چکا ہوں. تو انہوں نے 10-20 مومنین کو ساتھ لیا، برادری کو ساتھ لیا اور ہار بھی لے کے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں. استقبال کیا، میرے گلے میں ہاتھ ڈالا، پروٹوکول کے ساتھ مجھے کوٹھی بنگلے اے سی روم میں مجھے بٹھایا. کہا جلدی کرو مولانا کے لیے مشروب لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، چائے وائے پلائی، کھانا وانا کھلایا. اور دوسرے مہمانوں کو بھی اٹینڈ کیا، لیکن میرا بڑا خیال رکھا. اور پھر بڑے پروٹوکول کے ساتھ مجھے وہاں سے روانہ کیا. لاہور تک میں اسے انہیں دعائیں دیتا جاؤں گا کہ یار کیا عزت دار لوگ ہیں اور کیا کمال کر دیا، اور خدا انہیں سلامت رکھے. میں بچوں کے ساتھ بھی ذکر کروں گا، دوستوں کے ساتھ بھی ذکر کروں گا، یار میرے دوست نے کیا میری عزت کی ہے. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ پروٹوکول کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پروٹوکول کا کیا مطلب؟ جیسے ہی وہ چلے گا حی علی الصلاۃ فوراً کہے لبیک. کیا بات. اس کو میچ کو چھوڑے، دوستوں کو چھوڑے، کام کاج کو چھوڑے، ساری مصروفیات کو چھوڑ کے فوراً وضو کرے، مصلی عبادت پہ آ کے نماز شروع کر دے. اس نے نماز کو عزت دی ہے. یہ نماز جب جاتی ہے شرف قبولیت کے لیے بارگاہ توحید میں تو مڑ مڑ کے دعائیں کرتی جاتی ہے، اللہ تیری عزت میں اضافہ کرے، تو نے میری عزت و قدر. بے قدری کسے کہتے ہیں؟ مجھے دوست نے بلایا اپنے بیٹے کی شادی میں، نہ کوئی دعا نہ سلام، بس لیٹر لکھ دیا یا میسج کر دیا اور میں آ گیا اور کوئی پرواہ نہیں کی. میں وہاں جا کے کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں تھا، ایسے 4 پائی پڑی تھی، میں بیٹھ گیا اور دوست میرے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، میری پرواہی کوئی نہیں کر رہا. میں صبح کا 12 بجے کا آیا ہوا، 5 بجے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بڑی صاحب اس کھانا کھا لے. میں نے کہا نہیں کھایا. وہ جلدی کرو مجھ سے کھانا لے کے اور کھانا کھلایا گیا، سب کچھ اس میں تھا، جو سب کو کھلایا مجھے بھی سب کچھ کھلایا. اور پھر میں گھنٹہ ڈیڑھ ویسے ہی بیٹھ بٹھا کے نہ مجھے کسی نے تو بپوری کو اٹھا کے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. 1 مہینہ پورا میں ہم کو پوچھوں گا کہ اگر عزت نہیں کر سکتے تھے تو بلایا کس لیے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ عزت تم نہیں کر سکتے تھے تو مجھے بلایا کیوں تھا؟ سب کے سامنے شکوہ کروں گا، یار یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے دوست ہیں، بلا لیتے ہیں پھر عزت کرنا نہیں آتی ہے. میں کوئی کھانے کا بھوکا تھوڑا ہی تھا. یہ ہے حقیر سمجھنا کسی کو. نماز کو حقیر سمجھنا یہ ہے ہر کام کو اہمیت دی جا رہی ہے، نماز کی پرواہ نہیں. یہ نماز، اور یہ نماز بھی جاتی ہے قبولیت کے لیے، کوشش کرتی ہے بیچاری، اڑتی ہے، لیکن وہ پہلے طبقے میں ہی آ کے بیٹھ جاتی ہے، قبولیت کا موقع ہی نہیں آتا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے. اور وہ نماز کوستی جاتی ہے، پروردگار اس نے میری توہین کی ہے، اسے کبھی زندگی میں عزت نہ ملے. یہ ہے عزت. تو میرے قبلہ واجب پہلے ادا کرو، واجبات کی طرف توجہ کرو. واجبات کو سمجھو. تمہارے اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں. اس پر میں 11 کی مجلس میں بھی تفصیل میں کچھ عرض کروں گا، اور ایک پورا میں چاہوں گا کہ جو اشرا میں نے پڑھا اس کا ایک بایو ڈیٹا آپ کے ذہن میں آ جائے. لیکن آج کے حد تک صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کا ایک حل ہے. نوجوان آگے بڑھیں. حیدری صاحب قبلہ مدرسے میں پرنسپل ہیں، قبلہ اعجاز صاحب ہیں، اور علماء کرام ہیں. کوئی عالم آپ کے علاقے میں آتا ہے، عالم ہو، آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ہو گئے دنیا میں پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں مؤدب انداز میں، اسے کہیں کہ قبلہ میرے عقائد سن لیجئے کہ میرے عقیدے کیا ہیں، آیا یہ میرے عقائد قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں، ذرا تصدیق فرما دیجئے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں صحیح العقیدہ ہوں. اور اپنے واجبات و فرائض کو بھی چیک کروائے. نماز سنائے مولانا کو جا کے، میری نماز سنیں، نماز صحیح پڑھتا ہوں، واجبات فرائض کو ادا کرے. اور میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں
امام کا فرمان چڑھے امام فرماتے ہیں کہ بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں پڑھتے قرآن ہیں قرآن ان پہ لعنت بھیج ہے. جو قرآن پڑھتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق مانتا ہے قرآن اس پہ لعنت بھیج. ایک بات یاد رکھنا، رازق صرف اللہ ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. رزق صرف اللہ دیتا ہے، دیتا حسنین کی جوتیوں کا صدقہ ہے. کائنات جو اس نے ان کے لیے بنائی ہے، ان کی محبت میں خلق فرمائی ہے. رازق وہ ہے ملتا حسنین کی جوتیوں کا صدقہ ہے. رازق وہ ہے آج کائنات رزق کھا رہی ہے. سیدہ کے 11ویں فرزند حضرت حجت کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے. اگر حجت خدا نہ ہوتی کائنات رزق ہی نہ ملتا. یہ رزق دنیا کھا رہی ہے 12ویں کی جوتی کا صدقہ. رازق وہ ذات ہے. دعائے مشرور میں مولا امین فرماتے ہیں یا رازق الطفل الصغیر، ایک چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات. رازق اللہ کی ذات ہے. ایک بار آپ کے سر سے اتر رہے ہاں قرآن پڑھو. جو بندہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے کہ حل من خالق غیر اللہ، اللہ فرما رہا ہے حل، سوال پوچھ رہا ہے مخلوق سے، حل من خالق غیر اللہ، اے لوگوں بتاؤ میرے علاوہ کوئی کائنات میں خالق ہے؟ تو آپ پوچھ رہے ہیں، سوال یہ ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا میرے علاوہ بھی کائنات میں کوئی خالق ہے؟ جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا خالق ہے، اور یہ عقائد پھیلائے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان. میاں اللہ نے ان 14 کو بنایا، ان 14 نے پوری کائنات کو خلق کیا. یہ قرآن سے خود صادم عقیدہ ہے. جو 14 کا خالق ہے وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے. علمائن کے بیچ میں بیٹھا ہوں، ذمہ دار دینی طالب علم ہوں. قرآن کی تفاسیر ایک نہیں 10 تفاسیر الحمدللہ میں پڑھ چکا ہوں، اور اس کی تشریحات بھی میں پڑھ چکا ہوں، تفصیلات کو ڈیٹیل میں بھی میں پڑھ چکا ہوں. ایسے تو نہیں میں 23 سال سے، میں بہت کم علم آدمی ہوں. تعلیمات اہل بیت جو تھوڑا بہت میں نے الف پڑھ لی ہے، 23 سال ہو گئے مجھے ڈیرہ غازی خان میں. اور مومنین الحمدللہ یہ احسان ہے اس کی نعمت کا شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مومنین ڈیرہ غازی خان والے کہہ رہے ہیں کہ جو جس دفعہ مولانا صاحب نے کامیاب اشرا پڑھا ہے پہلے 22 سال نہیں پڑھا. تو یہ مطالعے کے ساتھ ہوتا ہے. میں مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت، کسی امام نے چیوٹی کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں دی کہ اس چیوٹی کو میں نے خلق کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں اس چیوٹی کا خالق بھی اللہ ہے. آپ ذاکرین سے سنا کرتے ہیں یار، ذاکرین سے علماء تو بیان کرتے ہیں. ذاکرین اس روایت کو ذاکرین ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ وادی نمل سے مولا امیر کا گزر ہوا. وادی نمل کہتے ہیں چیوٹی کو. چیوٹیاں جہاں بہت زیادہ تھیں وادی نمل، اتنی چیوٹیاں کے زمین نظر ہی نہیں آ رہی. سلیمان فارسی صاحب تھے. سلیمان فارسی حیران ہو کے کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو ان چیوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. مولا امیر مسکرا کے فرماتے سلیمان جملہ درست کر، یہ نہ کہہ کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. سلیمان ان کی تعداد علی جانتا ہے. اور مولا امیر کو فرماتے میں فقط ان کی تعداد نہیں جانتا، میں اتنا بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. یہ بھی نہیں جانتا ہے نہیں. مولا میں کیا کہوں؟ حضرت فرماتے ہیں یوں کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیوٹیوں کو پیدا کیا، جس نے ان چیوٹیوں کو خلق کیا. یہ ہے قرآنی عقیدہ جو معصوم نے فرمایا قرآن کی روشنی میں. آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک لسانی دہر کا شخص ہے. وہ کیا کرتا ہے تماشا،
کچھ مداری لوگ ہوتے ہیں تماشے کرتے ہیں، وہ تماشا کرتا ہے، کچھ کیمیکل ملاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو، جاہلوں کو بٹھا کے کہتا ہے دیکھو ان کیڑوں مکوڑوں کا خالق ہے، میں نے ان کو پیدا کیا۔ پروپیگنڈا، مداری ہے، تماشا لگاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، اب لوگ واقعی گمراہ ہونے لگتے ہیں۔ سیدھے سادے لوگ بیچارے جو کسی نے پڑھ دیا سارے کو زبان، علم تو ہے نہیں، پڑھا تو ہے نہیں قرآن۔ تو بھائیوں، کسی مولوی ذاکر کی بات سن کے فوراً نعرہ لگا دینا یہ جہالت ہے۔ مولوی کی بات اگر دیکھو، مولوی تو اپنی جگہ پہ ہے، ذاکر اپنی جگہ پہ، آئمہ کی حدیث، پیغمبر کی حدیث کی صداقت کی بھی ایک ہی پہچان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میری بات تم تک پہنچے، میری حدیث تم تک پہنچے، اس میری حدیث کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کرو۔ اگر قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ میری حدیث ہے، اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ کسی دشمن نے میری طرف اس کو منسوخ کر دیا ہے، وہ میری حدیث ہو نہیں سکتی۔ مولانا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کلام معصوم اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ ان تارکن فیکم الثقلین، ثقلین دو وزنی چیزیں، ثقلین دو برابر کی وزنی چیزیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام کو قرآن کے ساتھ میچ کرنا، اگر ہمارے کلام کا وزن قرآن کی آیت کے وزن کے برابر ہو تو وہ ہمارا فرمان ہے، اگر اس کا وزن قرآن کے وزن کے مطابق نہ ہو تو وہ ہماری حدیث نہیں، کسی نے ہماری طرف منسوب کر دی ہے۔ تو امام وہ تماشا لگاتا ہے اور وہ کیمیکل ملاتا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وقت بھی تھوڑا بچ گیا ہے، بس اسی بات کو مکمل کروں، پھر آپ تشریف لائیں گے 11 کو تو اسی مجلس میں ڈیٹیل اور تفصیلات آپ کے سامنے مزید کچھ نہ کچھ عرض کر دوں گا، لیکن آج کے حد تک آخری بات امام تک بات ہوا۔ امام نے اسے بلا بھیجا کہ تو نے دعویٰ کیا؟ اس نے کہا دعویٰ نہیں، دلیل ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ اس نے وہ نکالا اپنا اور وہ کیمیکل ملائے، پانی ملایا، اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر تھوڑے تھوڑے کیڑے مکوڑے اس میں سے چلنے لگے۔ کہا دیکھیں جی تو میں نے کھا لیا۔ امام نے فرمایا ارے جاہل، ان کیڑوں مکوڑوں کا خالق وہ ہے جس نے کیمیکل خلق کیے ہیں۔ اور اب امام نے اس کافر کو مبہوت کیسے کیا؟ امام فرماتے ہیں بقول تیرے تو ان کیڑوں مکوڑوں کا خالق ہے، تو جلدی بتا ان کی تعداد کتنی؟ سر پکڑ کے بیٹھ کر کے حضرت تعداد تو میں نہیں جانتا، پر میں یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ پر میں اچھا تو جو ان کا خالق و مالک ہے، ان کو مشرق کی طرف اشارہ کر یہ مشرق کی طرف دوڑیں، ان کو مغرب کی طرف اشارہ کر یہ مغرب کی طرف دوڑیں۔ کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کیڑوں مکوڑوں کا خالق بھی اللہ ہے، میں نمائندہ خدا ہوں، میں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، اور اگر میں دائیں اشارہ کروں تو یہ دائیں دوڑیں، میں بائیں اشارہ کروں تو یہ بائیں دوڑیں۔ راوی کہتے ہیں جیسے حضرت کا ہاتھ دائیں جا رہا تھا سارے کیڑے دائیں دوڑ رہے تھے، جیسے حضرت کا ہاتھ بائیں جا رہا تھا سارے کیڑے بائیں طرف دوڑ رہے تھے۔ میں کہوں گا فرزند رسول، یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اور آپ کے اشارے پہ یہ کیڑے مکوڑے دوڑنے لگے؟ آپ تو اس دادا کے پوتے ہیں، اگر وہ چاہے تو اشارے سے گئے ہوئے سورج کو بتا دیتا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، قرآن کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں، عامل بالقرآن بنیں۔ بچوں کو بہت سن لی ہم نے مجالس، اب جو سنا ہے اس پہ عمل شروع کرو، آج سے عمل شروع کرو۔ یقیناً میرا حسن ظن ہے کہ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ آج سے قرآن پڑھنا شروع کرو۔ امید ہے کہ آپ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن ترجمے کے ساتھ کم از کم 5 آیتیں نہ پڑھ لی۔ ایسے ہی ہے ایسے ہی مجھے حسن ظن ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا تو پھر یہ فائدہ کیا، پھر اجر کہاں ملے گا؟ اور بھائیو یہ مجلس کا اجر، رونے کا اجر، یہ سب کچھ ملے گا، لیکن جب آپ ان مجالس پہ، ان معروضات پہ
مغائمہ کی ارشادات پہ عمل کرو گے تو اس اجر کا اتنا ثواب ہے، یہاں رونے کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے۔